خورشید بانو نے خیبر پختونخوا میں اپنی NGO دی ہوا لور کا آغاز کیا، جو خواتین اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے کام کرنے کی جگہ پہ ایک محفوظ ماحول اینڈ پبلک پلیسز میں ان کے خلاف ہراسمنٹ کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ دی ہوا لور کا کام پورے صوبے خیبر پختونخوا میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ خاص طور پر خواجہ سرا افراد، لڑکیوں کی تعلیم، گھریلو ملازمین خواتین کے حقوق اور ان کے خلاف تشدد کے خاتمے، بچوں کے حقوق اور تولیدی صحت سے متعلق بہتر پالیسیوں کے لیے آواز بلند کرتی رہتی ہیں۔ دی ہوا لور تشدد کا شکار، بے گھر اور کووڈ-19 جیسی وباؤں سے پریشان اور دہشت گردی کا سامنا کرتی خواتین اور خواجہ سرا افراد کے لیے امید کی ایک کرن کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ان کے کام کا دائرہ نوشیرہ، مردان اور چارسدہ جیسے ڈسٹرکٹس تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ خورشید پاکستان الائنس اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ کی بھی ایک سرگرم رکن ہے، جہاں وہ خواتین کے لیے بہتر ماحول، ان کے لیے روزگار کے برابر مواقع اور خواجہ سرا افراد کے حقوق کے لیے ایک طاقتور آواز ہیں۔ خورشید یونیورسٹی آف سین ڈیگو کے انٹرنیشنل پیس میکر پروگرام سے 2016 میں فارغ التحصیل ہونے کے ساتھ ساتھ منسٹری آف سوشل ویلفیئر سے 2012 میں اور الائنس اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ سے 2014 میں تشدد کے خاتمے کے لیے اپنی خدمات کے لیے مختلف اعزازات بھی حاصل کر چکی ہیں۔ خورشید کا ماننا ہے کہ پاکستان کا مستقبل خواتین کی ترقی سے جڑا ہوا ہے، اور ایک خاتون پوری قوم کے رویے تبدیل کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم خواتین کے خلاف عمومی رویوں اور تعصبات کے خاتمے کے لیے خورشید بانو کے کردار کو سلام پیش کرتا ہے۔ Tell us about yourself. میرا نام خورشید بانو ہے۔ دی ہوا لور آرگنائزیشن کو میں لیڈ کرتی ہوں۔ دی ہوا لور پشتو کا ورڈ ہے ہوا کی بیٹی، اور پچھلے کوئی 15 سال سے ہم اس ادارے میں مختلف خواتین، ٹرانسجینڈر اور بچوں کے رائٹس پہ کام کرتے ہیں۔ How difficult was it for you to be someone who wanted to stand up for other women and their rights? یہ اس وقت کی بات ہے جب خواتین کا میٹرک سے بعد پڑھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں نے یہ قدم اس وقت اٹھایا، اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے اپنے گھر میں ڈومیسٹک وائلنس میری والدہ پہ ہوتا تھا۔ میری والدہ کی کسی فیصلہ سازی میں حصہ نہیں تھا، تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں، وہ بات کر سکتی ہیں، میری ماں کیوں اتنی ظلم برداشت کر رہی ہے۔ تو جب میں اسکول اسٹوڈنٹ تھی تو اس وقت سے میں نے اپنا یہ کیریئر کا اسٹارٹ کیا، اور اتنی مشکلیں اس طرح تھی کہ میٹرک کے بعد جب میں نے کالج میں داخلہ لینا کی خواہش ظاہر کی تو اپنے بھائیوں اور والد صاحب سے ایک ایگریمنٹ مجھے کرنا پڑا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ کالج میں جا کے کوئی ایسا کام کریں گی جس سے ہماری بدنامی ہوئی۔ تو میرے لیے مشکل ترین کام تھا کہ میں ایکٹیویزم میں آتی۔ پھر جب میں کوئی 8ویں جماعت میں تھی تو پہلی دفعہ پشاور کے شہر چوک یادگار میں میں نے لیبر رائٹس پہ بات کی، ایک تقریر کی، جو میرے لیے بہت سے مسئلے بھی لے کر آئے، جو میرے لیے کامیابی کا زینہ بھی بنا۔ اور پختون سوسائٹی میں خواتین کو باہر نکل کے بات کرنا یا اپنے گھر میں اپنے مسائل پہ بات کرنا مردوں کے ساتھ بالکل اجازت نہیں تھی۔ تو میرا خیال ہے اب کی خاتون اور میرے زمانے میں 30 سال پہلے بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ What inspired you to choose your career? لوگ کسی نہ کسی شخصیت سے متاثر ہو کے آتے ہیں، لیکن میں ڈومیسٹک وائلنس اور عورتوں کی بے بسی دیکھ کے بچپن سے اس چیز کا دل میں تہیہ کیا تھا کہ میں عورتوں کو خود مختار اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے کام کروں گی۔ حالانکہ میں خود بھی بیچ میں جب میں پڑھ رہی تھی تو ایک یونین کے ساتھ میں اٹیچ ہو گئی، کالج یونین میں۔ اس وقت یونین پہ پابندیاں تھیں، ہم لوگ وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے تو وہاں کی انتظامیہ نے میرے گھر والوں کو بلا لیا کہ ہم ان کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں، یونین پہ پابندی ہے۔ میری تعلیم بھی وہاں رک گئی تھی، تو مجھے فورس میرج کا بھی شکار ہونا پڑا، لیکن میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سوچا کہ یہ راستے بند نہیں ہیں، اس کے بعد بھی میں کچھ کر سکتی ہوں۔ تو میرے لیے میری ماں ایک لیڈر طرح کی تھی، جو مجھے یہی کہتی تھی کہ وقت گزرتا ہے، وقت چینج ہوتا ہے،
اور آواز اٹھانے کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے اور بات کرنے کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے. ان کی اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے انہی کے کہنے پہ شادی کی حامی بھری اور آہستہ آہستہ تمام چیزیں اس طرح چینج ہوتی رہیں. میرا خیال ہے ابھی بھی بیہیویئر چینج کی اگر میں بات کروں تو وہ سال لگ جاتے ہیں, 30 سال لگ جاتے ہیں, 20 سال لگ جاتے ہیں, لیکن جب بیہیویئر چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہر چیز چینج ہونے لگتی ہے. You launched a union which created awareness about the challenges faced by women in today's world. Were you criticized? If yes, tell us how. شادی کے بعد میں نے کوئی 2-3 سال تو ایجوکیشن کی طرف بھی نہیں جا سکتی تھی, بڑا مشکل تھا. میں گاؤں میں شادی کر کے گئی تھی تو میرے لیے مشکل تھا. اس کے بعد میرے میاں کی جب شہر میں ٹرانسفر ہوئی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں پڑھنا بھی چاہتی ہوں اور میں آگے جاب بھی کرنا چاہتی ہوں. تو میرا خیال ہے اس وقت میرے میاں میری باتوں کو سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا. تو میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور اس کے بعد میں نے ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کر لی. جب میں وہاں پہ جاب میں گئی تو وہاں کا ماحول خواتین کے تعداد کم ہونے کی وجہ سے, خواتین لمیٹڈ تھی, ایک کمرے تک محدود تھی, جبکہ مردوں کی تعداد 5000 سے زیادہ تھی. وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ خواتین کے لیے الگ واش روم نہیں تھا, کوئی ایسا کامن روم نہیں تھا کہ خواتین وہاں نماز پڑھ سکیں یا بیٹھ سکیں. ہیراسمنٹ کے بھی کئی ایشو چل رہے تھے. ساتھ میں میٹرنٹی لیو, کیونکہ گورنمنٹ کی یہ ایک پالیسی ہے کہ میٹرنٹی لیو ہوگی, اس پہ بھی کچھ خاطر خواہ عمل درآمد نہیں تھا. تو وہاں پہ اس وقت ایک بہت اسٹرانگ مردوں کی یونین کام کر رہی تھی. تو ایز اے نمائندہ میں 2-3 دفعہ ان سے ملنے کے لیے گئی. جب ایک خواتین جو جتنی تھی ہم مل کے گئے, لیکن جب وہ یونین کے صدر کے سامنے بیٹھے تو پیچھے دیکھا تو خواتین اٹھ کے جا چکی تھی. وہ اتنی گھبراتی تھی اور اپنے رائٹ پہ بات کرنے کے لیے. تو مجھے بڑا ہنس کے صدر صاحب نے کہا تمہارے ساتھی تو چلے گئے ہیں, ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نیو ہیں اور آپ کو بہت ایشو ہیں. تو اس دن میں نے تہیہ کیا کہ جب تک اپنی نمائندگی, کسی خاتون کی نمائندگی نہیں ہوتی تو اس وقت تک کوئی ان کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتا. سو اسی سال 2-3 سال میں نے اسٹرگل کر کے ایک گروپ سا بنایا اور میں خود یونین کے الیکشن کے لیے کھڑی ہو گئی. تو یہ بہت خوشی یا میری خوش قسمتی تھی, میں بہت اچھے مارجن کے ساتھ ون کیا اور اپنی جو خواتین تھیں ان کے لیے واش روم بنانے کے لیے کامیاب ہوگی. Which incident changed your life? میری زندگی میں سب سے بڑا حادثہ یہی تھا کہ میں جب کالج میں پہلی لڑکی خاندان کی کالج میں نے ایڈمیشن لیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں ریگولر یہاں سے گریجویشن کروں گی, پھر آگے پڑھوں گی اور باہر جاؤں گی, سیاست میں آؤں گی. میری اپنا ایک بہت بڑی خواب تھے. لیکن جب اسٹوڈنٹ یونین کا حصہ میں بنی, جبکہ وہاں پہ پابندی تھی, تو مجھے ایسے لگا کہ میرے پر کاٹ دیے گئے, میری زندگی بدل دی گئی. لیکن میرے ایک اندر ایک امید تھی کہ میں کچھ نہ کچھ چینج لاؤں گا. میری زندگی بہت حد تک رک گئی تھی, مجھے لگتا تھا میں رک گئی ہوں, لیکن اس زندگی کے رکنے کے خوف نے میرے اندر ایک امید جگائی اور میری پوری زندگی چینج ہو گئی. وہ اس طرح کہ میں نے اپنے ساتھ جتنی خواتین تھی جو میرے ارد گرد تھی, ان کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے, ان کی زندگیوں میں جو کمی رہ گئی یا جو میں نہیں کر سکی اس کو آگے لانے کے لیے میں نے ان بچیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے گھر میں ان کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کیا. اپنے ہی گاؤں میں ان کو میں پڑھاتی تھی, گھر میں اپنے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے کہ مرد اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اگر عورتوں کو ان کو کام کرنے دیا جائے تو میرا خیال ہے وہ بہترین لیڈر, بہترین ڈاکٹر اور بہترین اپنی زندگی کی ایک بہترین خاتون بن کے سامنے آ سکتی ہے, وہ نسلیں چینج کر سکتی ہے. تو اسی امید نے, اسی چینج نے مجھے آج آپ کے سامنے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا. What do you think about the initiative of Hum Women Leaders Award? یہ ایسا انیشیٹو ہے کہ گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ جتنے بھی آرگنائزیشن میڈیا سینٹر ہیں وہ بھی یہ اسٹیپ لیں, کیونکہ ہم نے ان خواتین کو متعارف کروایا, وہ گمنام سپاہیوں کو سامنے لے کر آئے ہیں جن کو میرا خیال ہے
آج تک ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا تھا. ان کے کام, ان کی محنت, ان کی جدوجہد کو انہوں نے 4 چاند لگا دی. میں بار بار یہ کہتی ہوں یا میں سنتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میں نے آپ کے یہ ہم ایوارڈ دیکھتی تھی پروگرام جب ہوتا تھا لیڈرشپ کا, تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا, لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں بھی ان نامینیشن میں ہوں گی. تو ہونے چاہیے ایسے پروگرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ سامنے آئے, موٹیویشن ہو. تو اگر اس طرح کی خواتین جنہوں نے گراس روٹ سے, محنت سے, مشکلوں سے اپنا مقام بنایا ہوتا ہے, ان کو سامنے لائیں گے, اسٹیج پہ لائیں گے, تو میرا خیال ہے لیڈرشپ اور ینگ لوگوں میں یہ بہت اچھے ایک اچھی تبدیلی آئے گی. وہ دیکھیں گے کہ آج اگر یہ خاتون اتنے گراس روٹ سے, اتنے ماحول سے نکل کے آ سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں.